अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज का लेसन्स करते हैं शुरू। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आयत नंबर 153 से लेकर 157 तक। 3, 4, 5, 6, 7 5 आयतें करेंगे आज इंशाल्लाह ताला। तो अभी तक के लेसन में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा आयत आज हम करेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी आयतें हैं, ज़्यादा लंबा लेसन नहीं है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। और वैसे भी आपको अब काफ़ी आ गया है और ये लेसन मुश्किल भी नहीं है। चलें अब स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 153। आप लोग कुरान पाक खोल के लिखना स्टार्ट करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, या ए ईमान वालों भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि ए वो लोगों जो ईमान लाए। या अय्यु, ए अल्लज़ीना वो लोग जो आमनू ईमान लाए। असल में लफ्ज़ी तर्जुमा इसका यही बनेगा। ब्रैकेट में आप लिख लें ए ईमान वालों। इस्तईनू, अलिफ हमज़तुल वसल थी, साइलेंट अलिफ है, इसको हमने हरकत दी। तो कैसे देंगे कि थर्ड लेटर ता है, उसके ऊपर ज़बर है, तो अलिफ को हम ज़ेर देंगे। इस्तईनू, मदद मांगो या इस्ताअनत चाहो। किससे? बिस सबरी, ब साथ, सबर सबर, सब्र के साथ। वस्सलाती, वा और अस्सलाती नमाज। इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, माआ साथ है, अस्साबिरीन सब्र करने वालों के। वा और ला नहीं। तकूलू तुम कहो, ता तुम, कूलू कहो तुम कहो। लिमन लाम लिए, मन जो, उसके लिए जो। लिमन उसके लिए जो। युक्तलु कत्ल किया जाए या मारा जाए। यहाँ पे पेश है इसलिए ये मजहूल बन जाएगा, यानी पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? कत्ल किया जाए। फी में सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते। फी सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में। अमवातुन मुर्दा। बल बल्कि। अहयाउन वो जिंदा हैं, हयात हैं, जिंदा हैं। वा और लाकिन लेकिन। ला नहीं। तशऊरून तुम शऊर रखते। ला तशऊरून नहीं तुम शऊर रखते। वा और लनब्लुवन्नकुम लाम यकीनन या ज़रूर। नून हम। नब्लुवन्ना आजमाएंगे, कुम तुम्हें। तो इस तरह से इस लफ्ज़ के 1, 2, 3, 4 पार्ट्स बन गए। ठीक है। ला और नून शुरू का जो कि मज़ारे की अलामत भी है, और नब्लुवन्ना जो कि जिसका मतलब है आजमाइश, और कुम तुम्हें। वा और ला यकीनन या ज़रूर। नब्लुवन्ना हम आजमाएंगे, कुम तुम्हें।
اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں بشیئن کچھ من سے الخوفی خوف و اور الجوعی بھوک یعنی خوف اور بھوک سے اور کس سے و اور نقصن نقصان من سے الاموالی مالوں کے و اور النفسی جانوں کے نفسی نہیں ہے والانفسی غلطی سے ہو گئی ہے والانفسی اور جانوں کے والثمراتی اور پھلوں کے و اور بشری بشارت دے یا خوشخبری دیں الصابرین صبر کرنے والوں کو الذین وہ لوگ جو اذا جب اصابت پہنچتی ہے ہم انہیں مصیبتن کوئی مصیبت تنوین کی وجہ سے ہم نے کوئی لگایا کوئی مصیبت قالو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم یہاں پر یہ دو لفظ ہیں نون دو ہیں ایک نون الف کے ساتھ مل رہا ہے انا اور دوسرا نون پھر الف کے ساتھ مل رہا ہے نون زبر الف نا والا تو انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک اور نون زبر الف نا کا مطلب ہوتا ہے ہم بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں لام زیر لی کے لیے للہ اللہ کے لیے ہیں و اور انا بے شک ہم الیہ الا طرف ہی اس کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں رجوع کرنے والے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں علیہم علی پر ہم ان پر صلوات عنایتیں ہیں من سے ربہم ان کے رب و اور رحمت ہے و اور اولئک یہی لوگ ہیں ہم یہی یا وہی المہتدون ہدایت پانے والے چلیں جی یہ دیکھیں اتنی جلدی جلدی آپ کی آیتیں پوری ہو گئی 5 آیتیں چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں اب اس کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل سمجھ لیتے ہیں اچھا کیا فرمایا اللہ پاک نے یا ایہا الذین آمنو اب خطاب جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ان کو اللہ پاک مخاطب کر کے خاص ان کے لیے احکامات دے رہے ہیں کہ اے ایمان والوں استعینوا بالصبر والصلاۃ تم مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ یعنی نماز سے تو یہاں پر یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے پیچھے پہلے سپارے میں حکم پڑھا تھا اس میں بھی یہی چیز آئی تھی ابھی پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
اور یہ یہاں پر کیوں آئے احکامات؟ کیونکہ تحویل قبلہ کا پیچھے سارا وہ چل رہا تھا، ڈیٹیل میں بتایا گیا، اور جیسے ہی قبلہ تحویل ہوا اس کے ساتھ ساتھ جو امت مسلمہ تھی اس کو امامت کے منصب بھی سنبھالنا تھا، اور جب امامت کا منصب سنبھالنا تھا تو راستے میں مشکلات اور مصیبتیں اور مصائب بھی پیش آنے تھے۔ اور امامت سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے اب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تو ختم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ آخری نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہ جو امت ہے امت محمدی جس کو امت وسط بھی کہا گیا، اب یہ امت ایک برج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات اور آنے والے قیامت تک آنے والے لوگوں کے درمیان میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ اس امت نے ان لوگوں تک پہنچانا ہے کہ جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ تو اب یہ امامت اس امت کے ذمے لگائی گئی تو پھر ظاہر ہے مشکلیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں تو آنی تھیں، تو اس لیے ان کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ تم لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ان مشکل حالات میں جو پیش آنے والے ہیں انسان کو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنی ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، اور دونوں چیزیں جو ہیں وہ آسان نہیں ہیں۔ صبر جو ہے وہ مشکل حالات میں انسان کو کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے، اور جو نماز ہے وہ انسان کو اطمینان بخشتی ہے۔ جب انسان کسی مشکل حالات سے گزر رہا ہوتا ہے تو جب وہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور پھر نماز انسان کے توکل کو بھی بڑھاتی ہے۔ تو جب انسان کسی بھی، یعنی یہ تو اس ریفرنس میں بات ہو رہی تھی، لیکن اگر ہم ہر طرح سے بھی دیکھیں اپنی زندگیوں میں، اپنے لیے بھی ہم یہاں پر سے سبق لے سکتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل حالات پیش آئے ہوں، کسی بھی طرح کے ہوں، کسی مشکل سے ہم گزر رہے ہوں، چاہے وہ مشکلیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہوں یا لوگوں کی طرف سے آ رہی ہوں، ایک امتحان ہی ہوتا ہے یہ سب، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ گھبرانا نہیں ہے، اور دو باتیں اللہ پاک نے ہمیں بتا دی کہ صبر کرو اور نماز سے مدد لو۔ اور صبر کرنا جو ہے وہ اور نماز، یہ دونوں چیزیں آسان نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جب ایک انسان ان دو چیزوں سے مدد لیتا ہے تو وہ انسان کے توکل کو بھی بڑھا دیتی ہیں اور اس مشکل حالات سے انسان کو نکلنے میں مدد بھی دیتی ہیں اور اس مشکل کو سہنے میں بھی مدد دیتی ہیں، کیونکہ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کرنے والوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کا وعدہ دیا کہ میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، ان کو مشکلوں سے نکلنے میں مدد دیتے ہیں، ان کو ہر طرح کی توفیق نصیب کرتے ہیں، صبر کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ وہ بھی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اگر ہم اللہ سے مدد مانگے تو اللہ صبر کی توفیق دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر صبر جو ہے وہ اس کا بتا بھی دیا گیا کہ وہ صبر جو ہے اس سے کیوں مدد لو، کیونکہ جب صبر کرو گے تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی، اور جب اللہ پاک ساتھ ہو جائیں گے تو پھر تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جب رب کا ساتھ مل گیا تو پھر کیا مشکل ہے؟ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی مفسرین بتاتے ہیں کہ صبر اور برداشت، اس میں فرق ہے۔ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر انسان کچھ کر نہیں سکتا، بے بس ہوتا ہے، سوائے برداشت کرنے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو صبر کروں گا۔ لیکن صبر اصل میں یہ ہے کہ جب مشکل پڑ رہی ہو، شروع مشکل میں ہی انسان صبر کرے اور کہے کہ بس ٹھیک ہے، میں نے اللہ کی طرف سے مجھ پر یہ مشکل آئی ہے تو میں اس کو اللہ کی خاطر برداشت کروں گا، تو یہ صبر ہے۔ ابو خالد اس کے بارے میں بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور وہ بیاہ کر اپنے دوسرے گھر میں جاتی ہے، اور وہاں پر ظاہر سی بات ہے ایک نیا گھر ہوتا ہے، مشکلیں پریشانیاں، تھوڑی سی سیٹلمنٹ کے بھی پرابلمز ہوتے ہیں، تو وہ گھر آ کے اپنی والدہ کو اپنی
بتاتی ہے اپنی باتیں کہ بھی میرے ساتھ یہ ہوا، وہاں پر یہ زیادتی ہوئی، یہ ہوا یہ ہوا. والدہ سارا کچھ سنتی ہیں، اس کو ساری باتیں سنتی ہیں، اور پھر وہ سارا کچھ جب بتا چکی ہوتی ہے، اب ظاہر ہے وہ کچھ کر نہیں سکتی، تو وہ کہتی ہیں میرے بیٹے صبر کرو. تو یہ صبر نہیں ہے. جب آپ نے غیبت بھی کر دی، برا بھلا بھی کہہ دیا، اور پھر دیکھا کہ اب کچھ چارہ ہی نہیں ہے، تو آپ صبر کرو. یہ نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ آپ نے خوش دلی کے ساتھ اس لیے صبر کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے صبر نہیں کرنا کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے دوسرا. تو بہرحال یہ بڑا مشکل کام ہے. میں جو یہ بات کہہ رہی ہوں، شاید مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ میں اس پر عمل کروں اور اس پہ محنت کروں. اللہ ہم سب کو صبر اور نماز سے مدد کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو لِمَن یُقْتَلُ، کہ جو مارے جائیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا. تو یہاں پر اب چونکہ اب مسلمان مدینہ میں آ چکے تھے اور آگے سے مختلف قسم کے جہاد غزوات کا سلسلہ شروع ہونا تھا، اور مکہ میں تو جہاد کی اور اجازت ہی نہیں تھی، لیکن جب آپ مدینہ میں آئے تو اب تو حکم اللہ کی طرف سے آ گیا تھا کہ اب اللہ کی خاطر جو ہے وہ نکلو، دین کی خاطر جہاد کرو. تو ظاہر ہے جب جہاد اور قتال ہونا تھا تو اس میں اموات بھی ہونی تھی، لوگوں نے جانیں بھی لوگوں کی جانی تھی. تو اس سلسلے میں بلکہ جن لوگوں کے پیارے اللہ کے راستے میں کام آ گئے، تو ان کو بھی تسلی دینے کے لیے کہ گھبرانا نہیں ہے، یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ جو اللہ کی راستے میں جان دیتا ہے وہ مردہ نہیں ہے. اس کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بھی ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پیارے صحابہ کرام میں سے چلے گئے تھے دنیا سے، تو ان کے لیے بھی ایک چیز آ گئی کہ وہ ان کو ایک تسلی ہو گئی کہ جو گئے ہیں یہاں سے، وہ باقی لوگ تو اپنے اعمال کے مطابق جب روز قیامت حساب کتاب ہوگا تو جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، لیکن یہ لوگ جو اللہ کی خاطر جان دیتے ہیں یہ ڈائریکٹ فوراً جنت میں چلے جاتے ہیں. تو ان کے لیے جنت ہے، اور وہاں پر بھی یہ لوگ زندہ ہیں، لیکن یہ کہ وہ کس قسم کی زندگی ہے اس کا شعور ہمیں نہیں ہے. ہمیں یہی بتایا گیا کہ یہ چیزیں تمہیں نہیں پتا کہ ان کی کیا زندگی ہے، کس طرح کی زندگی وہ گزارتے ہیں. احادیث میں سے تھوڑا سا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، اور پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے. مگر یہ کون سے شہداء ہیں؟ یہ وہ شہداء کی بھی کئی قسمیں ہیں نا. پانی میں ڈوب کے جو مر گیا اس کو بھی ہم شہید کہتے ہیں، جو جل کے مر گیا اس کو بھی ہم شہید کہتے ہیں، اور اس طریقے سے کئی ایسی اموات کی قسمیں ہیں جن پہ شہید کا وہ درجہ ملتا ہے. لیکن شہداء کے بھی درجے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ جو اونچا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان دے گا، یہ اس کے لیے یہ اجر ہے کہ وہ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں. اور وہ آگے ایک جگہ پر آئے گا کہ وہ اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں، ان کو باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے. تو ان کو کبھی مردہ نہیں کہنا چاہیے. اس کے بعد آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کچھ، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص من الاموال، اور مالوں کے نقصان سے، والانفس، اور جانوں کے نقصان سے، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے. تو یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ بڑی اہم بات ہے ہمارے لیے بھی کہ آزمائش شرط ہے. آزمائش تو آنی ہی آنی ہے، کہ اللہ پاک خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہے ہی امتحان کی جگہ.
दारुल इम्तिहान। तो यहाँ पर आजमाइशें आनी हैं, और किस किस किस्म की आजमाइशें आनी हैं वो भी अल्लाह ने यहाँ बता दी। अल्लाह कहते हैं कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कभी भूख से, कभी खौफ से, कभी माल के नुकसान से, कभी जान के नुकसान से, कभी फलों के यानी कि आपकी फसल का नुकसान हो गया, कारोबार का नुकसान हो गया, या इस तरह के जितने भी नुकसानात हैं। तो ये सब जो है ये एक तरह की आजमाइश और एक तरह के टेस्ट हैं, और ये हर बंदे ने अपना अपना टेस्ट गुजारना है। ये सब कुछ होना है, ये जितने टेस्ट भी बताए जा रहे हैं ये सब हर बंदे को ये टेस्ट देने ही देने हैं। और जब हम मेंटली तैयार हो जाता है कोई इंसान कि भाई मुझे ये इम्तहान देना है हर हाल में, तो फिर उस इम्तहान को देना या उसमें से गुजरना आसान हो जाता है। जब आप मेंटली तैयार ही नहीं होते इम्तहान देने के लिए, तो फिर इम्तहान देना बहुत मुश्किल लगता है। तो इसलिए अब ये जो इम्तहान है ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने लेना है तुमसे और तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन आगे फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दे। ठीक है, यानी कि पता क्या चला कि इन तमाम इम्तहानों में करने का काम क्या है? सब्र। वही जो ऊपर आयत आई है कि पहले इससे शुरू में भी सब्र के बारे में बात आ गई और आगे भी सब्र के बारे में बात आ गई। तो पता चला कि जो भी मुश्किलें परेशानियां दुनिया में इंसान के ऊपर आती हैं वो इम्तहान है, और उन इम्तहान और परेशानियों में से गुजरना है। और गुजरने के लिए अल्लाह ताला ने तरीका भी बता दिया कि दो चीज़ों को साथ पकड़ लो, सब्र और नमाज, तो इंशाल्लाह तुम गुजर जाओगे। जब तुम सब्र करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा, मतलब कि मैं तुम्हारे कामों को दुरुस्त कर दूंगा, मैं तुम्हारी हिफाजत फरमाऊंगा, मैं तुम्हें उस मुश्किल में से गुजरने में तुम्हारा हाथ थाम लूंगा, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम उस मुश्किल आजमाइश से गुजर जाओगे। और फिर ये कि नमाज से मदद लो, कि अल्लाह पाक से एक राब्ता रखो अल्लाह से। नमाज में जैसे हज़रत अली फरमाते थे कि जब मेरा दिल करता है मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं। तो अपनी तमाम दुख, अपनी तमाम बातें, जो परेशानियां जिनको हम फेस कर रहे होते हैं, अगर हम वो नमाज में, दुआ में अल्लाह के सामने वो रख दें, वो सारी अपने दिल का बोझ जो है वो अल्लाह के सामने निकाल के रख दें, तो दिल पुरसुकून हो जाता है और अल्लाह ताला मदद भी करते हैं। मदद का अल्लाह का अपना तरीका है, लेकिन एक ढारस, एक सुकून अल्लाह के सामने रो लेने से ज़रूर इंसान के दिल पे आ जाता है। तो फरमाया कि बशारत दे दे सब्र करने वालों को। किस चीज़ की बशारत? अल्लाह ताला की मईयत की बशारत। फिर आगे आ गया अल्लज़ीना, वो लोग जो इज़ा जब असाबत हम पहुँचती है उन्हें मुसीबत, कोई मुसीबत, क़ालू तो वो क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो ये उन लोगों की मज़ीद डिटेल बताई गई, खोल के बताया गया कि वो लोग, उन लोगों को बशारत दें, वो सब्र करने वाले हैं कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो रोते धोते नहीं हैं, वावेला नहीं करते, शिकायतें नहीं करते, बल्कि वो क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हम तो ये आयत अक्सर किसी के चले जाने पर ही पढ़ते हैं, लेकिन ये हर मुश्किल, हर मुसीबत में कहने की ये आयत है कि जब भी कोई मुश्किल परेशानी आए तो ये आयत जो है इसको पढ़ना चाहिए। तो अल्लाह ताला जो है वो मुश्किल परेशानी में से गुजरना आसान कर देते हैं। ये कलिमात हमें ज़रूर जो है वो पढ़ने चाहिए। और इसमें एक हदीस में एक आपके सामने रखती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हज़रत ज़ैनब के बेटे जब फौत हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया कि बेटी यूं कहो कि जो उसने ले लिया वो उसी ही का था, और जो दे रखा है वो भी उसी का है। उसके यहाँ हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि सब्र करो और उससे सवाब की उम्मीद रखो। तो ये यहाँ से भी पता चल रहा है हमें कि कोई मुश्किल परेशानी आए तो सब्र करना चाहिए और सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए। और ये कलिमा
کہنا چاہیے ان للہ و انا الیہ راجعون. جب ہم زبان سے اس کو کہیں گے سمجھ کر تو پھر ہمارے دل کو بھی صبر آ جائے گا. پھر آگے فرمایا اولئک یہی لوگ ہیں علیہم ان پر صلوات عنایتیں ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمت ہے. یعنی کہ یہ جو لوگ کون سے لوگ جو مشکل اور مصیبت میں صبر کرتے ہیں، وابیلہ نہیں کرتے، شکایتیں نہیں کرتے، بے قراری اور اضطراب کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ پاک ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی عنایتیں اور اس کی رحمتیں برستی ہیں. تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور رحمتیں اور اللہ کی معیت ساتھ ہو جائے تو پھر مشکل میں سے نکلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی ہدایت کا معیار بھی یہی رکھا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. کون سے لوگ؟ جو صبر کرتے ہیں، جو نماز سے مدد لیتے ہیں. کیونکہ یہ تو مشکلیں، پریشانیاں، پرابلمز یہ تو زندگی میں آنے ہی آنے ہیں، اس کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے. چونکہ ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں تو ٹیسٹ ہم نے دینے ہیں. اب یہ ہے کہ ہر انسان کا ٹیسٹ فرق ہے. ہر انسان کا ٹیسٹ جو ہے وہی جانتا ہے کہ وہ کس قسم کا ٹیسٹ دے رہا ہے. بعض دفعہ ایسے امتحان بھی آ جاتے ہیں جو بظاہر دیکھنے والوں کو تو نظر بھی نہیں آتے، لیکن انسان اپنے ہی اندر ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، ایک امتحان دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے امتحان ہوتے ہیں جو انسان کسی کو بتا بھی نہیں سکتا اور وہ ان امتحانوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے. تو ایسے امتحانوں میں کرنے کا کام کیا ہے؟ بہت خوبصورت آیتیں ہیں، ان کو تو بار بار پڑھنا چاہیے کہ ایسے حالات میں ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بس صبر کرنا ہے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے اور میں اپنے حق کے لیے لڑوں گی اور میں یہ کروں گی، فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، میں اس سے بدلہ لوں گی. تو اگر ہم خاموش ہو جائیں اور کیونکہ انسانوں کے رویے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ٹیسٹ کا طریقہ ہے. بعض دفعہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں کچھ ایسے رشتے لے آتے ہیں، کچھ ایسے انسان لے آتے ہیں جو آپ کے لیے ایک امتحان بن جاتے ہیں. تو وہاں پر بھی بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ ایک لڑائی کریں، ان کے ساتھ ہم ایک ٹسل بنا لیں، اگر ہم صبر کر لیں، خاموش ہو جائیں اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، نماز پڑھیں اور ساری داستان اللہ کو سنا دیں کہ اللہ مجھے فلاں بندے نے یہ تکلیف دی اور میں خاموش ہوں اس لیے کہ آپ کا حکم ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ ساری کی ساری اپنی انما اشکو بسی و حزنی اللہ. تو اللہ پاک پھر معاملات کو سنبھال لیتے ہیں اور پھر اللہ اس بندے کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اللہ پاک خود اس کے سارے کام جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں اور اس کو اس مشکل میں سے نکلنے میں مدد دیتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہر مشکل میں ہم نے کیا کہنا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ پڑھنے سے بھی بہت زیادہ انسان کے دل کو ڈھارس اور صبر مل جاتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صبر کرنے سے مل کیا کچھ رہا ہے. اللہ کی رحمت مل رہی ہے، عنایتیں مل رہی ہیں، ہدایت مل رہی ہے، اللہ کی معیت مل رہی ہے. سب سے بڑی بات تو اللہ پاک ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے اور نماز سے مدد لینے والوں میں شامل فرمائے. اور اللہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں مشکلوں آزمائشوں سے بچا لے، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ آنی تو ہے. تو اللہ ان میں سے ہمیں مدد دے اور صبر کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.